بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شانزے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شانزے مہندی ڈیزائنز کا یوٹیوب چینل۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی، خیر آفس سے ہوں گی اور مزے سے کلاسز لے رہی ہوں گی۔ ہمارا عربک اسٹائل کا شارٹ مہندی کورس چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کافی کچھ سکھایا جا چکا ہے، کافی ساری کلاسز ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی تک جن کی کلاسز باقی ہیں، جنہوں نے کمپلیٹ نہیں کی، کائنڈلی وہ کر لیں، کیونکہ آخر میں جب آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا تو اس کے لیے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو کلاسز کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کا ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے، پلس جس کمپٹیشن میں آپ نے حصہ لینا ہے، آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جن کا کام کمپلیٹ ہوگا، جنہوں نے واقعی سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، ہر کلاس کی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، کافی کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آج ہم جو ہے کس بارے میں سیکھ رہے ہیں، جو ہم لوگوں نے کچھ شارٹ سے اسٹائل بنائے تھے، اب ہم تھوڑی سی ایک ہیوی لک دے رہے ہیں، ایک برائڈل ٹائپ مہندی کی طرف آ رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے لیکن بیسکلی اس کو آپ برائڈل ہی بولیں گے۔ تو آج جو ہم جو بنانے جا رہے ہیں، جو ٹائپ کے لحاظ سے اسٹائل تو عربک ہی ہوگا، اس میں ہم کریں گے تھوڑا سا برائڈل، یہ نہیں تھوڑی سی ہیوی لک دیں گے۔ اب جب برائڈل مہندی کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو، ویسے تو اس حوالے سے ایک الگ کورس انشاءاللہ کروایا جائے گا جس میں کیا ہوگا کہ ہر اسٹائل کی جو ڈیزائنز ہوں گے، ہر اسٹائل کی مہندی ڈیزائن ہوں گے، وہ برائڈل میں آپ کو بنانا سکھائے جائیں گے۔ یہاں پر میں تھوڑا بہت جو ہے نا شارٹ، مطلب جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جب وہ کورس سٹارٹ ہوگا وہ بھی ضرور کریے گا۔ اس میں جو لوگ برائڈل مہندی کے حوالے سے کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کی کافی سارے کوشچنس کے آنسر بھی ہوں گے اور ان کو پریکٹس بھی کروائی جائے گی۔ اچھا جی، چونکہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ برائڈل ٹائپ مہندی ہے، تو برائڈل ٹائپ مہندی کو سن کر ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی الگ سی چیز ہوتی ہے، کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو لگاتے ہیں، مطلب سمپل یا صرف ہتھیلی پہ یا بیک سائڈ پہ جو لگاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو برائڈل لگانے بیٹھیں گے تو وہ ہمیں نہیں آتی، وہ برائڈل مہندی تھوڑا چینج ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف ایک دو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو جوائن کیسے کرنا ہے، کنیکٹ کیسے کرنا ہے ڈیزائنز کو۔ اگر آپ برائڈلس کو مہندی لگاتی ہیں تو اس وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پلس آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ جب کسی کو مہندی لگاتی ہیں تو آپ نے اپنا سپیڈ کیسے بڑھانی ہے، یعنی کم ٹائم میں زیادہ مہندی آپ کیسے لگا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں جب ہم کورس کروائیں گے برائڈل والا، وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ یہاں میں آپ کو جو مین جو بیسک پوائنٹس ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ برائڈل میں یہ چیز نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیزائن میں کوئی چینج ہوتا ہے، کچھ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہوتی، ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ، یہ تھوڑا سا زیادہ ایریا پہ ہوتا ہے برائڈل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہیں مہندی کسی کو پارٹی ٹائپ میں لگائیں گے تو کم ایریا پہ ہوگا، ٹائم تو زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ یہاں جو میں برائڈل بتانے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ ہیوی لک بھی نہیں ہے، صرف چونکہ آہستہ آہستہ ہمیں سیکھنا ہے نا، ایک دم سے اگر ہم بہت زیادہ مہندی کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو تھکا دیں گے تو جو فرسٹ ٹائم ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کی تھکن کا اندازہ، یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم، پہلی میری فرسٹ برائڈل تھی، اس کو جب میں نے مہندی لگائی تھی تو اس کے بعد، یعنی اس دن کے بعد یا اس رات کو بول لیجیے کہ میرے جو ہے نا پورے جسم میں شدید پین ہو رہی ہے، مطلب ایسے ٹوٹ رہا تھا۔ تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں یوز ٹو ہو گئی اور پھر مجھے اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اتنا زیادہ بیٹھ کے کسی کو مہندی لگائی نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے ایک جو ہے اینگل میں ایک طریقے سے بیٹھ کے کام کرنا مسلسل کچھ گھنٹوں تک، تو وہ چونکہ آپ عادی نہیں ہوتا، آپ کی باڈی اس چیز کی عادت نہیں ہوتی اس کو، تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، اس طرح کی پرابلمس اس لیے آتی ہیں کہ آپ کو عادت نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ پریشان نہ ہو، جب آپ اس ایک دفعہ کی مشکل سے گزر جائیں گی تو سیکنڈ میں پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ جیسے جیسے ہم کچھ بھی سیکھتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ مشکل ہی ہوتا ہے، سیکنڈ پھر آسان، تھرڈ اس سے آسان، فورتھ اس سے آسان ہوتا ہے۔ چاہے آپ وہ سٹارٹنگ میں مہندی کو ان کو پکڑ کے اس سے مہندی نکالیں، وہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب جیسے جیسے آپ کلاسز لیں گے اور آپ کو کروز بنانا آ جائے گا تو پھر آپ کو وہ جو مہندی پکڑ کے مہندی نکالنا ہوتا ہے وہ آسان لگے گا، آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ کروز اور لائن کی پریکٹس کر لیں گی، جب آپ فریل پہ آئیں گی تو آپ کہیں گے اچھا فریل تو مشکل ہے لیکن کروز اور لائن آسان تھے، وہ تو کوئی مشکل چیز تھی نہیں. ایسے ہی ہے جیسے آپ فرسٹ میں کلاس میں ہوتے ہیں، جب آپ سیکنڈ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کلاس کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی بکس مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو ایک طرح سے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اتنا آسان ہے، یہ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا، یہ بھی اس کو نہیں آتا. تو یہ ایسی ہی ہے کچھ اسی طرح سے ہر ایک چیز ایسی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تب تک آپ کو پرابلمس ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، ان کو فیس کر کے ہی آپ کو وہ چیز آتی ہے، وہ ہنر، وہ پریکٹس، وہ ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس کے لیے کسی تکلیف سے گزارتے ہیں. اور ہم مہندی میں کس چیز کے لیے اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے ہماری، ہمیں کیا مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. پریکٹس کے لیے ٹائم ضروری ہوتا ہے اور اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک ہم یہ 3 کام نہیں کریں گے آپ بھول جائیں کہ آپ مہندی سیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں آتا، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اب ہم کر رہے ہیں برائڈل مہندی. ٹھیک ہے. اس میں جو ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں. کوشچن جو ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پوچھوں گی، آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اس میں تھوڑا میں ایکسپلین بھی کروں گی ساتھ انشاءاللہ. تو چلیں آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی برائڈل مہندی. اور برائڈل مہندی کے لیے میں یہاں پر کیا یوز کرنے جا رہی ہوں، میں اپنا جو ڈسپوزیبل ہینڈ ہے اس کا استعمال کروں گی. آپ کے پاس اگر یہ ڈسپوزیبل ہینڈ نہیں ہے، ویسے تو بک میں بھی ہے، بک میں برائڈل مہندی کا پیج ہے، آپ وہاں پر بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر اس میں آپ اپنا ڈیزائن بنا لیجیے جن کے پاس بک ہے. جن کے پاس بک نہیں ہے وہ کیا کریں گے کہ کوئی سا بھی پیپر لے کے اس طرح کی شیپ میں آپ نے جو ہے ہینڈ کاٹ لینا ہے. کاٹ کی جو ہے نا اس کے اوپر بنانا اس لیے ایزی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اس کے ساتھ پیپر ہوتا ہے نا تو آپ کو وہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میرا یہاں سے تھوڑا سا ڈیزائن نکل جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی آپ کے پاس ایک لمٹ ہو جاتی ہے نا، ایک لائن مقرر ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے مجھے اپنا ڈیزائن بنانا ہے. ٹھیک ہے. چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریبک سٹائل برائڈل ٹائپ مہندی. اچھا جی، تو اب یہاں پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم اپنا برائڈل ٹائپ مہندی جو ہے عربک سٹائل میں لگانے جا رہے ہیں، جس کا نام یہ ہوگا عربک سٹائل برائڈل ٹائپ مہندی. تو اس میں سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ لے رہی ہوں، اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سکھایا تھا، اپنی پچھلی کلاسز میں بتایا تھا کہ کوئی بھی مہندی لگانے کے لیے آپ کو ایک لے آؤٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کس صورت میں ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنی کریشن کرتے ہیں. یہاں میں اپنی کریشن نہیں کر رہی، یہاں پر میں ایک ڈیزائن ہے اسی کو کاپی کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے برائڈل کی ٹائپ کی مہندی جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو فوکس ابھی کس چیز پر ہے ہمارا، صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے عربک سٹائل کے ایلیمنٹس ہیں ان کو اچھے سے بنانا سیکھ لیں. سیکنڈ سٹیپ میں پھر ہم اپنی کریشن پر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے وہ سٹیپ آپ کو بتا دیے تاکہ آپ جب بھی پریکٹس کریں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. تو یہاں پر اس دفعہ جو میں فلاور یوز کر رہی ہوں وہ ہارٹ شیپ کا فلاور ہے. اچھا، ساتھ ساتھ میں اس میں کویسچنز بھی پوچھوں گی، آپ نے اس کے آنسرز بھی دینے ہیں، تاکہ اس لیے اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ آپ تمام کویسچنز نوٹ کر لیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں ہارٹ شیپ کا فلاور یوز کر رہی ہوں، میں وہی اسٹیپ فالو کر رہی ہوں یا وہی اسٹیپ ساتھ ساتھ اسی طریقے سے کر رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایز اے بگنر آپ مہندی لگاتی ہیں. بنانے کو میں ویڈیو بنا بھی لوں، اس کے ساتھ وائس بھی نہ کروں، سمپل آپ کو ویڈیو دے دوں کہ بھائی یہ ڈیزائن یا پکچر دے دوں کہ یہ پکچر آپ لیں اور اس کو بنائیں. لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس کے ساتھ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہی اسٹیپ فالو کریں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ اچھے ریزلٹس چاہتے ہیں، جن کو پھر بھی وہ رزلٹ نہیں مل رہے کہ وہ اس طرح سے نہیں بنا پا رہے، تو آپ خود کو اپنے ایک دفعہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ نے کون سی چیز مس کی ہے. یا تو آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہی، جسٹ آپ نے پکچر دیکھ لی اور اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ نے بنا لیا. اب جیسے یہاں پر میں بولڈ آؤٹ لائن یہ جو اس کی فنیشنگ کر رہی ہوں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے، یا وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ کر لیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ پریشر سے کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی بگنرز ہیں، سیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ میں. اور سٹارٹنگ کے لیے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کبھی بھی ڈائریکٹ پریشر کا استعمال مت کریں. یہاں پر میں کرنے کو کر سکتی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ساری چیزیں تقریباً ہر ایک ایلیمنٹ کے ساتھ یہی کیا کہ اگر آپ کی جگہ یعنی میں سیکھ رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں تو میری کوشش کیا ہوگی کہ میں اس طرح سے بناؤں، یعنی یہ طریقہ یوز کروں. اسی طرح سے یہاں پہ لیف ہیں، ان کو میں سالڈ لیفز ان کو بولتے ہیں اور ان کا استعمال کر رہی ہوں. ویسے ان کو ڈائریکٹ پریشر سے بنایا جاتا ہے. آپ سیکھ رہی ہیں، آپ کیا کریں گی
جیسے میں نے انڈائریکٹلی بنایا ہے اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کے ساتھ سوائل کا استعمال کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ جو سوائل بنا رہی ہوں وہ بھی اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ویڈیو جو ہے تھوڑی سی فاسٹ کی ہے۔ آپ جب اپنے اس ڈیزائن کو بنائیں گے، اس کے ساتھ آپ نے ایک ضروری کام یہ کرنا ہے کہ اپنا ٹائم ضرور نوٹ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اس کو بنانے بیٹھے تو ایک ہی دفعہ بنانے بیٹھے، بیچ میں وقفوں سے مت بنائیں۔ اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے یا تو ایسا ٹائم سلیکٹ کریں کہ جس میں اس کو ایک ہی دفعہ بیٹھ کے بنائیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ آئیڈیا بھی ہو کہ آپ جب برائڈل کی طرف آ رہی ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم اب لگ رہا ہے، اور جب آپ اس کی پریکٹس کریں گی اور سیکھ جائیں گی تو اس وقت آپ کو کیا مطلب کتنا اب ٹائم لگا جب آپ نے سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کافی ساری چیزوں کی طرف ہمارا مائنڈ ہے، ہم انڈائریکٹلی سب کچھ بنا رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ریفرنس لائنز کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا ٹائم زیادہ ہی لگے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنا لگتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ تھوڑی ویڈیو فاسٹ کی ہوئی ہے، میں بہت ہی آرام سے آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہی ہوں۔ اب یہاں پر ہمارا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسپیڈ کو تیز کرنا ہے، ابھی ہمارا فوکس یہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹائم نوٹ کرنے کا بول رہی ہوں جسٹ اس لیے کہ جب آگے آپ سیکھ جائیں تو آپ کمپیئر کر سکیں، پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی جو ہے نا میری امپروومنٹ ہوئی ہے۔ اب میں اس کے بارڈرز کو بولڈ کر رہی ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز خوبصورت تب دکھتی ہے جب آپ اس کے ہر ایک کارنر کو، ہر ایک چیز کو اچھے سے ابھارتے ہیں، اچھے سے جہاں پر آپ کو دکھانا ہے وہاں دکھاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آدھا ڈیزائن آپ کا تبھی خوبصورت لگے گا، یہ جو بولڈ کرنا ہے یا اس کی فلنگ کرنی ہے، اس کو ابھارنا ہے، یہ چیزیں لے آؤٹ میں ہوتا ہے کہ آپ لے آؤٹ میں لاسٹ میں کرتے ہیں۔ آپ لے آؤٹ کا ایک جو میری کلاس تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے آپ کو ایک ڈیزائن بنانے کو دیا تھا، اس میں صرف ایک لے آؤٹ بنا تھا، تو وہ کتنا پھیکا سا لگ رہا تھا، بے رنگ۔ وجہ کیا تھی کہ اس میں جو ہے اس کے جو بارڈرز جہاں پہ وہ جو بولڈ کرنا تھا، شارپ کر کے دکھانا تھا، جہاں میں نے اس کو مزید خوبصورت کر کے تراش کے دکھانا تھا، وہ کام میں نے نہیں کیا تھا۔ تو آدھا کام تو ہمارا وہ ہوتا ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خیر، یہاں جو ہے میں لے آؤٹ نہیں بنا رہی، میں ڈائریکٹ اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دیکھ کے ہی بنا رہی ہوں، کاپی کر رہی ہوں بیسیکلی، تاکہ ایک تو ٹائم کی بچت ہو، دوسرا ہمارا جو فوکس جس چیز پر ہے، یعنی ہم لوگ ایلیمنٹ یا زیادہ جو ایریا ہے اس پہ مہندی لگانے کا جو ایک پریکٹس ہے وہ کر سکیں۔ یہاں پر جو ایلیمنٹس میں نے استعمال کیے ہیں، سب سے پہلا کویسچن تو آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان کے نام بتانے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا کویسچن آپ کا یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ والا ڈیزائن بنائیں گی تو آپ نے کیا کر لینا ہے کہ آپ نے اس کا جو کیا کہتے ہیں لکھ لینا ہے کہ یہ ایلیمنٹ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس کا یہ نام ہے، یہ سارا کچھ آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں یو شیپ کے فلاور کا بھی استعمال کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور اینڈنگ ایلیمنٹس کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک سٹائل میں یہ جو ان کے مین فیچرز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، مین ایلیمنٹس جو ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی آرام سے آپ نے بنانا ہے، بھاگنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ میں بیسلی کے لیے بھی وہی یوز کر رہی ہوں، اپنا ریفرنس لائن کا استعمال کر رہی ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استعمال کرتے یا بناتے ہوئے اگر آپ اچھی شیپ بنانا چاہتی ہیں تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ایک اور آؤٹ لائن بنا رہی ہوں، اس سے بہت اچھی شیپ آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں سوئرل یعنی اندر کی جو فلنگ کے لیے جو کرو ٹائپ سے یوز کر رہی ہوں نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی میں کسی بھی پیسلے میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں، اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، تو لاسٹ میں کیا کرتی ہوں کہ جو ان کے ڈاٹس والی جگہ، یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ دوبارہ سے ڈاٹ لگاتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ پریشر تو دے نہیں رہی ہوتی مہندی کو ان کو، تو ڈاٹ کو اور اچھا خوبصورت دکھانے کے لیے آپ آخر میں دوبارہ ان کے اوپر مہندی سے پریشر لگا کر وہ ڈاٹس جو ہیں وہ پرومیننٹ کرتے ہیں، اس سے وہ مزید خوبصورت لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ جو ہے نا ان کے اندر ایک فنیشنگ آتی ہے۔ ہاں، یہ نہیں کرنا کہ ایک چھوٹا سا سرکل ہے اور آپ اس کے اندر سرکل سے بھی بڑا ڈاٹ لگا دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ فلر ایلیمنٹ کا استعمال کر رہی ہیں وہ الٹا ہی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بنا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم نے فریل کا یوز کیا، اور فریل کے لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک لائن لگا لی، ریفرنس لائن، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے جو فریل ہیں وہ بڑے چھوٹے نہ ہوں، لمبائی ان کی سیم رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اگین میں اینڈنگ ایلیمنٹ کا استعمال کر رہی ہوں۔
ٹھیک ہے، تو سیم ایز اٹ از آپ نے بنانا ہے. یہ کچھ جو ہے نا اس کا جو لے آؤٹ ہے، بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ برائڈل ہے، تو یہاں پر میری کوشش جو تھی نا وہ یہ تھی کہ سیدھی، مطلب ایک سیدھا پیچ سا لے کے جائے، یعنی زیادہ پھیلایا نہ جائے ادھر ادھر، اس طرح سے نہ کیا جائے. یہ کافی اچھا لگتا ہے، ایزی بھی ہے، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عربک اسٹائل بہت آسان ہے بنانے میں بھی. دوسرا سیکھ بھی انسان جلدی جاتا ہے، اور بہت جلدی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ٹائم بھی کم لگتا ہے اس کو بنانے میں، کیونکہ اس کے ایلیمنٹ جو ہے نا سائز میں بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے، اور اس میں کافی سارے ایلیمنٹس ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوئے ہیں؟ صرف ریپیٹ ہوئے ہیں. تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے بنانا ہے. فریل بہت جتنے مطلب ایکول سائز کے ہوں گے اتنے ہی خوبصورت لگیں گے. یہاں میں اگین جو ہے ہارٹ شیپ کے فلاور یوز کر رہی ہوں، اور سٹروک والی نہیں، یہاں پہ میں نے لائنز والی شیڈنگ یوز کی ہے. سٹروک والی میں بہت کم استعمال کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے چونکہ ایز اے بگنرز آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوتی ہے. آپ کا جو پہلے ایک ایلیمنٹ بنا ہوتا ہے اس میں سے جب آپ سٹروکس نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ لائنز خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ہی لائٹ پریشر کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. یہاں اگین میں پیسلے بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ مہندی لگائیں، کسی کو بھی کوئی بھی ہو، تو بڑی تسلی سے سکون سے لگائیں. ٹھیک ہے، بالکل بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائمنگ کا انتخاب کہ کس وقت لگانا ہے وہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ نے کچھ کام ایسے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں تو یہ بھی کرنا ہے، تو دیکھیں جب تک آپ کو مائنڈ فری نہیں ہوگا، آپ فریش نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر کسی چیز کا کوئی کام کا برڈن نہیں ہوگا، آپ کے یہ دماغ میں کوئی کام نہیں چل رہا ہوگا دوسرا، تب تک آپ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتے. اگر ایک وقت آپ نے کسی کام کے لیے مقرر کیا ہے تو وہ وقت صرف اسی کو دیں، اسی کے بارے میں سوچیں، اسی کو فوکس کریں، نہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں کہ اس کے بعد تو میں نے یہ بھی کرنا ہے، اس کے بعد تو مجھے یہ بھی بنانا ہے، اس کے بعد تو میں نے یہ بھی کرنا تھا، تو میں جلدی جلدی سے اس کو نپٹا لوں. ٹھیک ہے جی، تو بہت آسان ہے، بڑے مزے کا کام ہے. آپ جب یہ کرنے بیٹھیں گی تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی، اور آپ بڑی ایزلی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے اس کو کریں گی. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. یہاں پر ڈاٹ کا بھی استعمال میں نے کیا ہے، اور آپ یہاں ایک چیز نوٹ کریں کہ میں نے کہیں پہ بھی، میری کوشش یہی ہے کہ میں جو سالڈ لیوز ہیں وہ ڈائریکٹ پریشر سے نہ بناؤں، کیونکہ ہمارے جو سالڈ لیوز کا استعمال میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے، باقی بہت اچھی مہندی ہوتی ہے، لیکن جہاں بھی سالڈ لیوز لگائے گئے ہوتے ہیں چونکہ وہ ڈائریکٹ پریشر سے ہوتے ہیں تو اس کا ستیہ ناش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا باقی ڈیزائن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں ایک چیز یہاں ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ یہ ہو کہ کہیں پہ آپ سے کوئی ایلیمنٹ جو ہے فٹ نہیں آ رہا اس جگہ پر، یا جو آپ نے ایک ہاتھ بنایا ہے اس کے اوپر جگہ زیادہ بچ رہی ہے، آپ نے چھوٹے سائز کا بنا لیا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرسٹ ٹائم بنا رہی ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ہاتھ کے اوپر ہم اسی لیے بنواتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. فرسٹ اٹیمپٹ میں اس طرح سے ہوگا، دوسری دفعہ بنائیں، تیسری دفعہ بنائیں، تھوڑا سائز بڑا کریں، پھر اس سے بڑا کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ لگائی تو سائڈوں پہ جگہ زیادہ رہ گئی، یا میں نے ایک فلاور بنایا تو بہت بڑا بنا دیا کہ وہاں فٹ نہیں آ رہا، تو نیکسٹ ٹائم دوبارہ اس کو بنائیں تو کیا کریں گے، اس کا سائز چھوٹا رکھیں. جب اس طرح کے آپ ایکسپیرینس کریں گی، ایکسپیریمنٹس کریں گی، تو ایک لیول آئے گا کہ آپ جب ہاتھ کو دیکھیں گی، اس اسپیس کو دیکھیں گے، اور وہاں پہ کوئی بھی ایلیمنٹ بنانا شروع کریں گی نا، تو آٹومیٹکلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں مجھے اس سائز کا بنانا ہے. اگر میں اس سے بڑا بناؤں گی تو میرے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے، وہ ایلیمنٹ پورا نہیں بنے گا. اگر میں اس سے چھوٹا بناؤں گی تو وہ باقیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ چھوٹا لگے گا، یا وہ کیا لگے گا کہ ایک مس فٹ سا لگے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے کمپلیٹ کر. تو اس طریقے سے اب میں اس میں اگین فلنگ جو اینڈنگ ایلیمنٹس ہیں اس کا استعمال کر رہی ہوں. ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے ہو جائے گا. اس میں یہاں میں اگین جو ہے ایک فلر ایلیمنٹ کا استعمال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جسٹ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن یہ بھی اچھا. یہاں پر کچھ کوشچنز ہیں وہ میں آپ سے جو ہے پوچھ رہی ہوں، آپ نے مجھے اس کا جو ہے جواب دے دینا ہے میرے واٹس ایپ پر. اور اس کو جو ہے نا کم سے کم آپ نے 2 دفعہ بنانا ہے. تھوڑا ٹائم لے گا، لیکن جب آپ کوئی چیز سیکھ رہی ہیں تو ٹائم تو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈیزائن کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو تھا وہ کیا تھا.
ٹھیک ہے، کس ایلیمنٹ سے اس ڈیزائن کو سٹارٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، یا ہم بولیں کہ اس ڈیزائن کا سٹارٹنگ ایلیمنٹ کون سا تھا، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں نے پہلے بھی کوشچن پوچھا کہ آپ نے اس سٹائل کا نام، کون سے ٹائپ کی مہندی ہے وہ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائم نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ بناتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا جو ہے، یعنی اتنے سارے اس میں ریفرنسز استعمال ہوئے، کہیں پہ ریفرنس لائن استعمال ہوا، کہیں ریفرنس کروز کا استعمال کیا، کہیں پیسٹری کے لیے ہم لوگوں نے کچھ جو ہے لائنز کا استعمال کیا، تو آپ نے کون سا جو ہے مطلب اس میں سے کون سا ایسا ایک ریفرنس آپ نے یوز کیا جس سے آپ کو لگا کہ جی ہاں آپ پہلے پرفیکٹ نہیں تھا جب میں کرتی تھی اور اب اس کی وجہ سے کافی پرفیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کوشچنس ہیں، اس کے آپ نے آنسر دینے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سورل بنا رہی ہوں اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہاں پہ اچھے لگتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سپیس زیادہ ہو۔ جیسے یہ پیسل تھوڑا بڑا ہے تو یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے، کوئی بڑی سپیس ہوگی اس کو آپ، اس کو بھی فلر ایلیمنٹ بولتے ہیں، اس کو بھی ایز اے فلر ایلیمنٹ آپ یوز کر سکتی ہیں، اس کو ایز اے فلاور کا جو بیس ہوتا ہے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جب ہم سورل بناتے ہیں، سورل کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اور اس کے راؤنڈ سرکل بناتے جاتے جتنے سائز کا آپ کو چاہیے، پھر اس کے بعد ایک اور بناتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سے ٹچ کرتے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے چونکہ یہ راؤنڈ شیپ میں ہے تو ان کے درمیان تھوڑی سی سپیس رہ جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سپیس رہ گئی تھی تو میں نے کیا کیا اس کو الگ سے کرو کی طرف فل کیا، تو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو چار کرو، جو چار اس میں سورل بنے ہوئے نا انہی کا حصہ ہے۔ آپ نے ان سپیس کو خالی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، یا اس پہ اسٹریٹ لائنز نہیں لگانی، اس میں آپ نے کروز ہی لگانی ہے تاکہ اس کا حصہ لگے اور وہ سپیس بھی جو ہے جو خالی رہ گئی ہے وہ بھی فل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ جو سورل بنائے جاتے ہیں اس میں سورل کو ایز اے فلر ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے، اسی سے خوبصورتی آتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا گھسیر رہے ہوتے ہیں، اگر چار اس میں پورے آ رہے ہیں، فٹ آ رہے ہیں اور ادھر ادھر سپیس رہ گئی تو اس کو آپ کیسے کور کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں ایک اور ٹھوسیں جو کہ پورا بھی نہیں آ رہا، جس میں کمپلیٹ مطلب نظر بھی نہیں آ رہا کہ بنا کیا ہے، جگہ بھی اتنی کم ہے، تو اس میں آپ نے کرو سا بنا لینا ہے، یعنی اس حصے کو بھی اسی سورل کا حصہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اگین میں نے کیا یوز کیا، یہاں پر میں نے اگین ہارٹ شیپ کے فلاور کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگین ہم لوگ ایک پیسلے بنا رہے ہیں، پیسلے کی شیپ جتنا زیادہ آپ بنائیں گی اتنا زیادہ آپ کی پرفیکٹ بنے گی۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، کہیں پہ بھی آپ سے کچھ خراب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ جائیں کہ اب میرا پورا ڈیزائن خراب ہو گیا، یہاں تک تو صحیح بنا تھا، اس کے بعد تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا سیکھیں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا سیکھیں۔ جب کہیں پہ موٹا ہو گیا ہے، آپ سے بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو آپ اور موٹا کر کے ایکول کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار اتنا موٹا تو یہاں نہیں تھا تو میں نے زیادہ موٹا کر دیا، زیادہ بولڈ کر دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہم سیکھتے ہیں، تو آپ نے یہ پورا ڈیزائن اس کو ایز اٹ از بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہیں تھوڑی بہت چینجز ہوں، مطلب چینجز سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ اس کے ایلیمنٹس ادھر سے ادھر کر دیں، چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہاں کوشش کی ہے کہ ایسا ڈیزائن سلیکٹ کروں کہ جو ہم لوگ پریکٹس میں کرتے آ رہے ہیں انہی ایلیمنٹ کا استعمال کروں، بس یہاں اب یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ایڈجسٹ کرنا ہے ان کو، یہ ہے کہ یہ اگر یہاں 3-4 پیسلے ایک ڈیزائن میں ڈلیں تو ان کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور ان کو لے کر آنا ہے، بہت زیادہ فلاور بڑا نہیں کرنا کہ آپ کے لیے پیسلے کے لیے اسپیس نہ رہے، پیسلے کا سائز اتنا بڑا نہیں کرنا کہ جب آپ اس کے بعد مزید اس کے ساتھ اسمال ایلیمنٹس ایڈ کریں اس کی جگہ نہ رہیں، تو یہ چیزیں ہی سیکھنی ہوتی ہے، اور پریکٹس بیسیکلی اسی کی ہوتی ہے، ایک ایریا ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اتنے فلاور ہیں اس کو آپ نے یہاں ادھر فٹ کرنا ہے، جب کسی اور نے فٹ کیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی پریکٹس ہوتی ہے۔ ایک تو ہم شیپس پراپر سیکھتے ہیں، دوسرا ہم کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایلیمنٹس کو پراپر فٹ کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور اسی چیز کی آپ کو پریکٹس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بناتے بہت اچھے ایلیمنٹس ہیں لیکن سائز اس کا اتنا بڑا رکھتے ہیں کہ پھر ان کے جب کوئی بھی ڈیزائن آپ کاپی کر رہے ہیں، خود کے بنا رہے ہیں تو پورے نہیں آتے، یعنی کم سے کم ایلیمنٹ کا استعمال وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے ضروری کیا ہے کہ پریکٹس کریں، بار بار اس طرح کی کسی کے ہاتھ کے اوپر کریں، کوئی پیج لیں اس کے اوپر اس طرح کا پراپر ہاتھ بنائیں، اور ہاتھ کا سائز بھی جو ایک اسٹینڈرڈ ہاتھ ہوتا ہے نا وہ رکھیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اس کا ہاتھ کا سائز بھی بڑا کر دیں، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو ریئل لائف میں آپ کسی کے ہاتھ کے اوپر ہی لگائیں گے نا، اور ایک اسٹینڈرڈ سائز کیا ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ سائز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے نہ ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ چھوٹے ہاتھ پہ بھی لگانا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑے ہاتھ پہ آسانی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس کبھی چھوٹا ہاتھ آتا ہے چھوٹے سائز کا، تو اس پہ جب آپ مہندی لگانے بیٹھے ہیں بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو بڑے پہ آسان ہوتا ہے لگانا، لیکن جو چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں نا ان میں کسی بھی ڈیزائن کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو فٹ کرنا وہ مشکل کام ہے۔ تو میری آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے ہاتھ پہ بناتی ہیں یا کوئی بھی ہاتھ اس طرح سے ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں اس کے اندر لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، پریکٹس کریں، تو چھوٹے سائز یعنی ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے وہ لگائے کریں، نہ اس کی ہتھیلی زیادہ چوڑی کریں، نہ اس کے فنگرز کو زیادہ چوڑا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو گوگل سے آرام سے ایزی مل جائے گا، میری بک میں بھی ہے، آپ چاہے تو اسی سائز کا بنا لیں وہ، لیکن یہ جو سائز کا خیال ہے نا یہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے کام پہ بھی، آپ جو سیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ چیزیں یوز کریں گی تو اتنا ہی اب بنسبت آپ یہ دیکھیں اگر آپ کسی پیپر پر بناتی ہیں وہ ایزی ہے، لیکن یہی ڈیزائن اگر آپ کسی کے ہاتھ پہ بنائیں گی تو کیوں مشکل لگے گی؟ اس وجہ سے کہ آپ کے جب اس کا ایریا آپ دیکھیں گی کہ یہ تو جو میں نے بنایا تھا پیپر کا تو بڑا تھا، اس کا ہاتھ تو چھوٹا ہے، اب اس پہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو تمام تر جو اس کے جو پہلو ہوتے ہیں ان پہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں فنگرز پہ آ گئی ہوں، اور فنگرز کے لیے جو میں نے بنا رہی ہوں ایک بیل ٹائپ سی ہے یہ سوری لیوز، اس کے جو کارنر ہے وہ آپ نے ضرور شارپ رکھنے ہیں، اس کا جو کونا ہے وہ ضرور نکالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت اچھے لگتے ہیں یہ فلر ایلیمنٹس، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوب اچھے سے کرنا ہے آپ نے، اس کا ٹائم بھی نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وہ بنائیے آپ۔ تو یہ ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اپنے اس کو سیم ایز اٹ از بنانا ہے، جو کوشچنس میں نے پوچھے ہیں اس کے آپ نے آنسر دے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ پکچر لے لینی ہے اس کی، اس کے ساتھ پراپر نام لکھ لینا ہے، کوئی چینجز نہیں کرنے، اگین میں بتا رہی ہوں جیسے میں بتا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بنا لینا ہے، چاہے آپ کسی کے ہاتھ پہ بنانا چاہ رہی ہیں، چاہے آپ کسی پیج کے اوپر بنانا چاہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہی ڈیزائن آپ کو کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیزائن ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اس کو ایز اٹ از بنا لیجئے، اور اس کو اس کی پکچر لے کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی پیپر پر بنائیں جس پہ پھیلے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو میرے پاس ہے یہ ڈسپوزیبل ہے، اس پہ نہیں پھیلتی، بک ہے تو بک کے اوپر ہی بنائیں، اور اس کا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔